السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18ویں شب میں آج آپ نے تراویحوں میں 21واں پارہ سماعت فرمایا، اس میں 3 صورتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ۔ ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ روم ہے، 21ویں پارے میں 60 آیتیں ہیں، اس میں 6 رکوع ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 84 ہے، قرآن میں 30ویں نمبر پہ ہے۔ 8 نمبر آیت میں اللہ نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام تخلیق کو بہترین کرینے با مقصد اور حق کے ساتھ ایک وقت مقررہ تک کے لیے پیدا فرمایا۔ مطلب جب وقت ختم ہو جائے گا تو اسے اللہ دھرم بھرم کر دے گا نظام کو، اور نیا نظام قائم ہوگا۔ 21 نمبر آیت میں اللہ نے مرد عورت کے جوڑے بنائے تاکہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے آرام حاصل کریں، اور شوہر بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی قائم فرما دی، جس سے زندگیاں آسان ہو گئیں۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ میاں بیوی کے لیے اگر کہیں کوئی اختلاف ہو تو یہ آیت سورہ روم کی 21 نمبر آیت، اسے اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپس کے اختلاف دور ہو جائیں گے میاں بیوی کے۔ 22 نمبر آیت میں زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مگر آج تو ہم نے اسے عذاب بنا لیا اپنے لیے۔ 30 نمبر آیت میں یکسو ہو کر اپنا دھیان دین کی طرف متوجہ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کا دین دین فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے اسے بدلنے کا ہمیں حق نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ 31-32 نمبر آیت میں گروہ بندی دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی ہو سکتی ہے۔ ہر گروہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہی حق پر ہے، باقی باطل ہے، مطلب بس جو ہمیں پتہ ہے وہی پورا دین ہے، ہمیں ان گمراہ فرقوں میں سے نہ ہونے کا حکم ہے۔ 36 نمبر آیت میں تمام اچھائی اور رحمت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور برائی ہماری اپنے بدعمالی کی وجہ سے آتی ہے۔ 39 نمبر آیت میں اللہ کے نزدیک سود لینے والوں کا مال گھٹتا ہے، زکوٰۃ صدقہ دینے والوں کا مال بڑھتا ہے۔ اللہ سود چاہے دنیا میں بظاہر بڑھتا ہوا دکھے، مگر اس میں اصل مال میں بڑھانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ برکت ہوتی ہے، جو سود سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی آیت میں آگے بچت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، اسے بیاج جیسے نفع کے لیے استعمال نہ کریں۔ صدقہ دینے سے مال بڑھنے کا جو معاملہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھا کے بیان فرمایا تھا۔ آج پوری دنیا میں جو اکنومی کا بحران اور کوہرام ہے، اس کی وجہ صاف طور سے سود کا نظام ہے، جبکہ نبی نے صدقہ دے کے مال بڑھنے کو قسم کھا کے بتایا تھا کہ اگر تم صدقات دو گے تو تمہارے مال میں اللہ برکت کر دے گا۔ 44 نمبر آیت میں قیامت میں کافروں پر اپنے کفر کا وبال ہوگا، نیکوکار اپنی آرام گاہ سنوار رہے ہوں گے۔ 52 نمبر آیت میں مردہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جن کا روحانی وجود مر چکا ہو، بہرے بھی وہ ہیں جو پیٹھ موڑ کر چلیں، انہیں کوئی بھی آواز سنائی نہیں جا سکتی اور ایسے اندھوں کو راستہ بھی نہیں دکھایا جا سکتا۔ 54 نمبر آیت میں اللہ انسان کو کمزوری کی حالت میں دوسروں کا محتاج پیدا کرتا ہے، پھر اسے توانائی یعنی جوانی، پھر کمزوری، پھر ادھیڑ عمر جس میں اعضاء کی کمزوری کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر بڑھاپا دیتا ہے، پھر موت کے بعد مٹی سے بنا انسان مٹی میں مل جاتا ہے۔ سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، 31ویں صورت ہے، مکی صورت ہے، 34 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 2 سے 4 نمبر آیت میں اللہ کی آیتیں ان نیکوکاروں کے لیے رہبر اور رحمت ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے لیے جہاں بھی قرآن میں لفظ آیا وہ یقین کا آیا، ایمان کا نہیں آیا، کہ ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ آخرت ہے۔ 6 نمبر جو لوگ لغو چیزیں خریدتے بیچتے ہیں وہ بے علمی میں لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکاتے ہیں اور دین کی ہنسی اڑواتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ 13 نمبر آیت میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ 14 نمبر آیت میں اللہ نے ہر انسان کو ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ مائیں دکھ پر دکھ اٹھا کر ہمیں حمل میں رکھتی ہیں، پھر 2 سال تک خون پلاتی ہیں۔ بندے کو اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار ہونے کا حکم ہے۔ ماں پیٹ میں پہلے 9 مہینے تک وزن اٹھائے رکھتی ہے، پھر تکلیف اٹھا کے بچے کو جنم دیتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلا کے خود اس کے پیشاب میں لیٹ جاتی ہے، ساری ساری رات خوشی سے جاگتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے۔ دھیان رہے ماں کا دودھ جو ہے وہ خون سے بنتا ہے،
مگر آج سب الٹا ہو رہا ہے۔ اکثر کا حال یہ ہے کہ جب بچپن میں ہمیں ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، بہت ہمارے جب تک یہ کام کے ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں ہماری بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہمیں برے لگنے لگتے ہیں۔ مطلب جب تک ہم ان کے مکان میں رہتے ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن جب یہ ہمارے مکان میں رہنے لگیں تو ہمیں برے لگنے لگتے ہیں۔ کل ہی میرے پاس ایک صاحب کا میسج آیا یا فون آیا، میرے ذہن میں نہیں آ رہی بات، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی میرے والد جو ہیں وہ 90 سال کے ہو گئے، بے انتہا بوڑھے ہو گئے۔ ہاں جی، اسلام سے ایک صاحب کا فون آیا تھا، ان کا وہ کہہ رہے تھے، اور مطلب ہم سے نیب نہیں رہی۔ میں نے دیکھو ایک باپ کتنے بچوں کو نبھا دیتا ہے، اور یہ کئی بچے مل کے بھی انہیں نہیں نبھا پا رہے، کیونکہ ان کی ضعیفی ہے، پیڈ بدلنے پڑتے ہیں، پوٹی پیشاب نکل جاتا ہے، اسی لیے ضعیفی کی عمر سے نبی نے پناہ مانگی۔ 15 نمبر آیت، شرک کے علاوہ ماں باپ کے سب حکم ماننے ہیں اور باقی لوگوں میں جس کی راہ اللہ کی ہو اسی کی پیروی کرنی ہے۔ 16 نمبر آیت میں، انسان نے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل چاہے اچھا ہو یا برا ہو، چاہے وہ پہاڑوں کی کھو میں، آسمانوں یا زمین کی تہہ میں جا کر کیا ہوگا، تو اللہ کو اس کا پتہ ہے، وہ اسے قیامت میں لے آئے گا۔ کوئی انسان یا کوئی چیز گم ہو جائے تو اس آیت کے ورد سے اللہ کے حکم سے اکثر مل جاتی ہے۔ یہ سورہ لقمان کی 16 نمبر آیت ہے۔ یا بنیہ سے لطیف خبیر تک اسے پڑھیں آپ 119 بار، اور تیسرا کلمہ پڑھتے وہ چیز ڈھونڈے تو انشاءاللہ وہ چیز مل جاتی ہے، اکثر مشاہدے میں ہے بات۔ 18 نمبر آیت میں، گال پھلانے والے یعنی تکبر اکڑ کر چلنے والے اور شیخی خوری سے منع کیا گیا ہے۔ 19 نمبر آیت میں، رفتار میں اعتدال، یہ نہیں لگے کہ یہ اللہ کے بندے کی چال ہے، اور آواز کو نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی بتائی گئی ہے۔ 21 نمبر آیت میں، مشرکین مکہ سے جب قرآن کی تابعداری کرنے کو کہا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا اسی کی تابعداری کریں گے، چاہے شیطان ان کے بڑوں سے دوزخ کے عذاب کے مستحق ہونے والا کام کرواتا ہو۔ آج بھی اگر لوگوں سے قرآن و حدیث میں غور و فکر کی بات کہی جائے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں کافی ہیں، کیا ہمارے بزرگوں کو قرآن و حدیث نہیں آتا تھا؟ کیا انہوں نے اس میں غور نہیں کیا، انہوں نے پڑھا نہیں؟ تو یہی حال آج بھی ہے لوگوں کا بہت سے۔ 28 نمبر آیت میں، تمام کائنات کے لوگوں کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا اللہ کے لیے ایک جان کو زندہ کرنے جیسا ہی ہے، کیونکہ اس کے صرف ایک لفظ کن کہہ دینے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ 29 نمبر آیت میں، سورج اور چاند کو اللہ نے ایک مقررہ وقت تک کے لیے کام پر لگا رکھا ہے، اور یہ اس مقررہ وقت تک چلتے رہیں گے جو اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ 33 نمبر آیت میں، قیامت میں باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کو ذرا بھی نفع دے گا۔ 34 نمبر آیت میں، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت آنے کا علم ہے، اللہ جہاں اور جتنی چاہے بارش نازل فرماتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے لڑکا یا لڑکی، بد یا نیک، خوبصورت یا بدصورت، کالا یا گورا، صحت مند یا معذور، اسے جانتا ہے۔ کوئی کل کیا کرے گا، مطلب کیا کمائے گا یا نقصان کرے گا، اور کس زمین میں کہاں مرے گا، یہ صرف اس کے ہی علم میں ہے۔ سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے، 32 نمبر سورت ہے، 21ویں پارے میں، مکی سورت ہے، 30 آیتیں، 3 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 75 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 11 نمبر آیت میں، موت کا فرشتہ ملک الموت ہم سب پر مقرر کیا گیا ہے۔ ملک الموت کو اللہ نے قوت دی ہے کہ وہ ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فوت کر سکتے ہیں۔ 16 نمبر آیت میں، سچے مومن وہ ہیں جن کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعنی جو راتوں میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں۔ 21 نمبر آیت میں، اللہ ہمیں موت سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب یعنی دنیا میں پریشانیاں دکھاتا ہے تاکہ ہم گناہ چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کریں۔ 24 نمبر آیت میں، صبر کرنے والوں کو اللہ ان میں سے ہی ایسے پیشوا، بزرگ، حکمراں یا استاد عطا کرتا ہے جو اللہ کی آیتوں پر خود بھی یقین رکھتے ہیں، لوگوں کی اس کے حکم یعنی شریعت کے مطابق رہنمائی کر کے ان کی آخرت آسان کر دیتے ہیں۔ یہ آج الحمدللہ 3 صورتیں پوری ہو گئی ہیں۔ رمضان کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں آج نماز کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک حدیث ابھی پڑھی ہے، سنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اگر آپ نماز کا حق ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع، اور جس طرح سے اطمینان کی نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح نماز پڑھتے ہیں، تو نماز آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب اس حدیث کو الٹا کر لیں
اور قرآن کی آیتوں کو یاد کریں۔ فویل للمصلین، ویل ہو نمازیوں کے لیے جو بے پرواہی کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی حدیث کو الٹا کریں کہ اگر ہم بے پرواہی کی نمازیں اور خشوع اور خضوع نہ ہو اور توجہ نہ ہو اور ہمارا دھیان نہ ہو جن نمازوں میں، وہ نمازیں ہمارے لیے بد دعائیں کرتی ہیں۔ نماز کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کریں۔ نبی نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی کہ نماز میں اگر دھیان نہ ہو تو وہ کوئی نماز نہیں ہے، مطلب جو آپ کا قلبی رجحان اگر نماز میں نہیں ہے تو آپ کی کوئی نماز نہیں۔ قرآن میں اللہ نے بات کہی کہ جو منافق لوگ ہیں نماز میں کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن یوں ہی بس اللہ کو ایسے ہی یاد کرتے ہیں، لاپرواہی کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور لگتا بھی آپ مسجد میں کھڑے ہوئے کونے میں کسی دن دیکھنا کہ کس طرح کی نمازی ہیں، کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، کھجائی رہے اور کوئی حرکت کر رہے نماز میں، اللہ تک توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ بات طے ہو گئی کہ نمازیں دعائیں بھی دیتی ہیں اور نمازیں بد دعائیں بھی دیتی ہیں، اس لیے نمازوں کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسرے میں دیکھ رہا ہوں کہ نمازیوں کی جو تعداد ہے وہ رمضان میں بے انتہا بڑھ جاتی ہے، شروع میں تو بہت بڑھ جاتی ہے، اب تو کم ہونے لگی۔ خیر، تو جو لوگ سارے سال نماز نہیں پڑھتے وہ بھی ان دنوں نماز پڑھنے لگتے ہیں، جو سارے سال کے نمازی ہیں انہیں بھی جگہ نہیں ملتی اگلی صفوں میں۔ خیر یہ بڑھیا بات ہے کہ ایک ہی مہینہ صحیح لیکن لوگوں کا رجحان ہے، لیکن جو لوگ اسی مہینے میں نماز پڑھتے ہیں اللہ کے واسطے وہ 12 مہینے کی نماز طے کریں اس رمضان میں کہ انشاءاللہ ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ 12 مہینے کا اللہ ہے، 7 دن کا 24 گھنٹے اللہ ہے، اور نماز کا حکم اس نے قرآن میں جگہ جگہ جہاں نماز کا حکم دیا زکوٰۃ کے ساتھ نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ قائم مطلب وقت پہ پابندی کے ساتھ، پوری تعداد کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اور کبھی نہ چھوڑنے والی نماز ہے آپ کی، تو کبھی قضا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ مدثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب دوزخیوں کو جنتی دیکھیں گے دوزخ میں پڑا ہوا تو وہ پوچھیں گے تم دوزخ میں کیسے آ گئے، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے سورہ روم کی ایک آیت اور میرے ذہن میں آ رہی کہ اس میں اللہ نے کہا دیکھو نماز پڑھا کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمیں مشرکوں میں لکھ دے۔ نبی نے بھی یہ بات فرمائی کہ ایمان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر آپ کو نبی سے واقعی سچی محبت ہے تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے نا۔ آپ کیسی کیسی حرکتیں، کیسی کیسی باتیں، کیسے کیسے معاملات اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچے آپ کی حرکتوں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی راحتیں پہنچانے سے۔ تو اگر ہم نبی سے واقعی محبت کرتے ہیں، ایک ذرا سی 5 وقت کی نماز ہے وہی آپ حضور کو ٹھنڈک پہنچا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اجر کتنا بڑھ جائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔